مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی خاطر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھیا عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھیا عورت نے کہا میری مالکن نے مجھے سامان لینے کے لیے 2 درہم دے کر بھیجا تھا۔ گھر کا ساز و سامان لیتے وقت مجھ سے وہ 2 درہم گر گئے ہیں۔ اس کو ڈھونڈتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ میری مالکن مجھے بہت مارے گی اور بے ایمان کہے گی۔ اسی سوچ میں گم سم رو رہی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھیا عورت سے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہاری سفارش کر دوں گا کہ مالکن تمہیں کچھ نہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھیا کے ساتھ پیدل چل کر اس دروازے پر تشریف فرما ہوئے جہاں وہ بوڑھیا جانا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی۔ اس مالکن خاتون نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی مالکن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کی جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اس بوڑھیا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مالکن نے مجھے 2 درہم دے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ 2 درہم گھر کا ساز و سامان لیتے وقت کہیں گر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنگ دستی دی اور اوپر سے میرے 2 درہم گر گئے ہیں۔ یہی کہہ کر بوڑھیا زارو قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بوڑھیا کے ہاتھ میں رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیچڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے۔ فقیر نے پھر صدا لگائی جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور فرمایا یہ تو بہت اچھا نفع کا سودا تھا جو میں نے تم سے لے لیا، اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بوڑھیا رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں گی؟ گھر سے نکلتے وقت کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، یہاں دیر ہو گئی، اتنی دیر بعد پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گے، برا بھلا کہیں گے، سزا بھی دیں گے۔ بوڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بوڑھیا پر آپ کو بڑا ترس آیا، اسے دلاسا دیا اور فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بوڑھیا خوشی خوشی چلتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بوڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور بلند آواز سے کہا اے بیبیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں۔
اور مشتاق بے چینی کے عالم میں سوچنے لگی، یہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیبیو کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ اور تو نے عقیدت و ارادات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمائے، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اس کو ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔ اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے باندی کی آزادی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بڑی ایشیا عربوں کے مشہور قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک زید بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب و شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ زید بن حرام ایشیائی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ زہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتی دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، زید ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست زید بن حرام۔ زید سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے نا واقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آیا لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ انہیں تازیاں سبزیاں مل جاتی تھیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زید اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا اس کی آنکھوں پر اپنے دست مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین تصور کیجئے کہ زید کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و غل سے زیادہ خوشبودار ہاتھ۔ پہلے تو وہ گھبرایا اور گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ زید نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کون خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو علماء نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بیکہی اور امام احمد نے روایت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹھیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اس چرواہے نے کہا، با خدا میں نے آج 7 دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میدانوں کے درمیان واقع نخلستان و مدینہ میں بیٹھا، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر فرمایا، قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کے چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ حضرت عبان بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی بکریوں کے پاس ایک بھیڑیا آیا، اس نے مجھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کلام کیا۔ پس وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کروں۔ اگر تو بیمار ہو تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے تیری رہائش کا علم ہو تو میں صبح شام تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤں۔ میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پہ قربان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین اور آسمان تخلیق فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز۔ چرواہا یہ سن کر بہت نادم ہوا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور شکوہ کیا کہ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ ملاؤ
لیکن تم نے ہمارے بندوں کو ہم سے جدا کرنے کا وتیرہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوس کی تب اس چرواہے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تم جس طرح چاہو اللہ سے مخاطب ہو جاؤ اور جس طرح چاہو اسی طرح سے یاد کرو۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے، آمین یا رب۔